السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں نبی پاک شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کی معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنایا اور انہی معمولات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ واقعی میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمایا ہے۔ جو بھی نبی کے عشق میں سرسار ہوا، جس نے بھی اپنے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق بسایا، رب کائنات نے انہیں ممتاز اور اعلیٰ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ شاعر دنیا میں بہت گزرے ہیں، لیکن ان میں بھی جب کوئی بندہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت یا شاعری کو دیکھے تو اس کا ایک رنگ ہی سہانا ہے اور اس کا رنگ ہی نرالا ہے۔ دنیا کے اندر کئی شاعر آئے اور ان شاعروں کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ رنگ دیکھ لیجئے تو اس کے اندر ایک الگ ہی مزہ آپ کو آئے، یہاں تک کہ جو بندہ اعلیٰ حضرت کے اشعار اور آپ کی نعتیں پڑھتا ہے تو اس کے سننے کا بھی مزہ ایک انوکھا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، بھینی سہانی صبح ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کھپتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، کھپتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، ڈالے ہری ہری ہیں تو بالے بھری بھری، ڈالے ہری ہری ہیں تو بالے بھری بھری، کشتے عمل پری ہیں یہ بارش کی در کی ہے، کشتے عمل پری ہیں یہ بارش کی در کی ہے۔ گویا کہ آج جو ہمارا موسم سہانا بن چکا ہے، یہ ہوا مدینے کی جانب سے آئی ہوئی ہے اور جس نے ہر چیز کو روشن اور منور کر دیا ہے، ہر چیز جگمگا رہی ہے، گلیاں مہک رہی ہیں اور موسم سہانا ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ بارش کا موسم ہے لیکن یہ ہوائے مدینے کی طرف سے چلی آ رہی ہے، جس نے ہر ایک سنی کے سینوں کو جگمگا دیا ہے اور کئی بد مذہب ہیں جن کے دل مرجھا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت مرجھانے والوں کو مزید مرجھائے اور کھلنے والوں کو مزید کھلائے اور ان کو اور بھی جگمگائے۔ واقعی میں یہ میلاد یہ سنیوں کے نصیب اور ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں میلاد منانے والوں میں رکھا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے والوں میں رکھا اور ہمیں اس بات پر
اپنے رب کائنات کا کروڑ بار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ لوگ اس دن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم مناتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، وہ غم منائے، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جو غم منانے والے ہیں وہ ان کا غم منائے جن کا نبی مر چکا ہو۔ معاذ اللہ، ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تو ہم ہمارے نبی کی وفات نہیں، ہم ہمارے نبی کی ولادت ہی مناتے ہوئے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے یہ اہل سنت والجماعت کے نصیب میں رکھا۔ ہمارے تمام بزرگان دین کو اگر آپ ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آئے تو کسی نے آپ کی وفات کا دن نہیں منایا ہے، سب نے آپ کی ولادت ہی کا دن منایا ہے۔ تمام بزرگان دین کو، اور بلکہ اس وقت بھی آپ دنیا کی تمام کنٹریز اور تمام ملکوں کو دیکھ لیجئے تو وہاں پر ہر جگہ پر میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ صرف ایک ملک ہے اس دنیا کے اندر کہ جنہوں نے پچھلے 100 سال یا 150 سال سے یہ میلاد منانا وہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں جنہوں نے میلاد منانا چھوڑ دیا وہاں پر کیسی نحوستیں آ رہی ہیں۔ ایک ملک ہے، ایک سعودی ملک ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد نہیں مناتا ہے، ورنہ دنیا کے تمام ملک یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا چرچا کرتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں۔ اور دیکھیے جنہوں نے میلاد منانا چھوڑا، جہاں سے دین ابھرا تھا، آج وہاں پر کفر داخل ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جنہوں نے بلا کر کفر کو اس سرزمین پر، جس سرزمین سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفر کا صفایا فرما دیا تھا، اس سرزمین پر یہ کفر داخل ہونے لگا۔ معاذ اللہ رب العالمین، تو غرض کے یہ تمام چیزیں محبت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوٹ کر اور دل لگا کر محبت کرے اور اس محبت کا رب کائنات سے صلہ مانگے۔ رب کائنات ضرور بے ضرور اسے صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا در اور آپ کا دربار ایک ایسا دربار ہے کہ جہاں پر بندہ اگر لینے کی غرض سے جائے تو وہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ملتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار ایک ایسا دربار ہے جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ملتی ہو، ہر چیز آقا عطا فرماتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا یہاں ہر چیز ہے صرف لا نہیں ہے، یعنی کہ نہ نہیں ہے، بس نہ کے علاوہ ہر چیز آقا عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے کبھی بھی اپنی زندگی میں بھی، اپنی حیات طیبہ میں بھی کسی کو لا نہیں فرمایا کہ نہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، آقا ہمیشہ عطا ہی فرماتے رہے۔ تو فرمایا کہ میرے آقا کا در ایسا در ہے کہ جہاں پر ہر چیز ملتی ہے، تو پھر ہمیں کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھانی اور در بدر تباہ ہونا، دوسروں کے در پر جانا، جبکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں ایسے کریم کا گھر اور ایسے کریم کا دربار عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو علم کی ضرورت ہے میرے آقا کی بارگاہ میں چلا جائے، علم حاصل کر لے۔ کسی کو مال و دولت کی ضرورت ہے وہاں پر مال و دولت بھی ملتا ہے۔ کسی کو تقویٰ طہارت کی ضرورت ہے وہ وہاں جائے، تقویٰ طہارت بھی اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جس کو جو چیز کی بھی ضرورت ہے میرے آقا اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک دوسری شاعری میں جیسے ابھی ہم نے سنا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ تو میرے آقا کا دربار ایک ایسا دربار ہے، پھر اگر رب کائنات نے ہمیں ایسا دربار نصیب فرمایا ہے تو ہم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھائیں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب یہاں پر دیکھئے کہ عقل یہ دماغ میں ہوتی ہے، لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں دل کو جو عقل دے خدا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوا چلو، اللہ رب العزت نے مال بہت سو کو عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے، لیکن دل یہ بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا ہوتا ہے، یعنی کہ دینے کا جو جذبہ ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ورنہ مال تو بے شمار لوگوں کے پاس ہوتا ہے،
لیکن وہ دینے والے نہیں ہوتے ہیں. دینے والے وہ ہوتے ہیں جو دل کے آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو جب دل کو عقل آتی ہے تو بندہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بن جاتا ہے. ورنہ انسان کی عقل تو ہوتی ہے, وہ یہ جانتا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دینا چاہیے, اللہ کا فرمان ہے کہ میں راستے میں خرچ کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی خرچ نہیں کرتا. خرچ وہ کرتا ہے جسے دل کی عقل نصیب ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور گشے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور گشے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. یعنی جب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یہ پہنچ چکے ہیں تو اب وہاں پر یہ رہنا, وہاں کی خوشیاں, وہاں کے رات و دن, وہاں کی صبح و شام, یہ کتنی نرالی, کتنی سہانی, اور وہاں کی یہ تمام عیش و عشرت, یہ مزے ہم نے لیے. اب اس کے بعد ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے کہ اے حاجیو, اے یہاں پر آنے والوں, اب چلو اپنے قافلے کو تیار کرو, اب ہمیں اپنے ملک کی طرف واپس پلٹنا ہے, اب ہمیں اپنے گھر کی طرف واپس پلٹنا ہے. تو وہ لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے نکل رہا ہوتا ہے, کوئی روتے ہوئے نکل رہا ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہیں, چلو بھائی جلدی اٹھو ہمیں اپنے گھر کی طرف جانا ہے. تو وہاں پر ایک شور اٹھ پڑتا ہے, ایک شور وہاں پر برپا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو خیال ہے کہ ہمیں ہمارے آقا کا دربار یہ چھوڑنا ہے, بس یہ خیال گشی نہ دیتا ہے, یہ خیال ایک بے ہوشی کے عالم میں ڈال دیتا ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے آقا کے دربار کو چھوڑنا ہوگا, اور یہاں سے چھوڑ کے ہمیں اپنے گھروں کی طرف پھر سے وہ مصیبت والے دنوں میں واپس جانا ہوگا, جبکہ اتنے سہانے دن ہمیں ہمارے رب نے عطا فرمائے. تو فرماتے رخصت قافلہ کا شور گشے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور گشے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. یعنی آئے ہمارے آقا کی بارگاہ میں اور انہی کے سائے میں سوئے ہوئے ہیں, کوئی ہمیں جگائے کیوں. پال نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. یعنی کوئی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم بوجھ تو نہ تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نکال دیتے. فرماتے ہیں پال نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. یعنی اب فرماتے ہیں کہ جب یہاں پر چلے آئے تو پھر یہاں آ کر بندہ روتا ہے کہ کاش آقا کے دربار کو نہ چھوڑا ہوتا, کاش وہیں پر پڑے رہے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو کہتے ہیں روئے اب نصیب کو کہو کہ چین گوائے کیوں. یعنی کہ وہاں پر تو پڑے تھے, آقا نے تو بلایا تھا, لیکن تم واپس پلٹ آئے, ورنہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو آپ کو نکالے نہ تھے. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, خوب ہے قید غم میں ہم کوئی خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. فرماتے کہ یاد حضور کی قسم, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتنا یاد فرمایا ہر جگہ پر, یہاں تک کہ جب آپ کی روح قبض ہونے والی تھی سکرات کے عالم میں بھی میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا. تو فرمایا کہ یاد حضور کی قسم, حضور نے جتنا اپنی امت کو یاد فرمایا اس یاد کی قسم عیش غفلت عیش ہے ستم. یعنی ہمارا اتنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تمام محبت کو دیکھ کر بھی پھر بھی غفلت میں رہنا, پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد میں نہ آنا, آپ کا میلاد نہ منانا, اپنے گھروں میں جھنڈی نہ لگانا, آپ پر درود پاک نہ پڑھنا, آپ کی تعلیمات کو اپنانا نہیں اور آپ کی پیروی نہ کرنا, آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا, نمازوں کو چھوڑ دینا, عبادت کو چھوڑ دینا. کہتے ہیں غفلت عیش ہے ستم. عیش و عشرت کے اندر بندہ غافل بن جائے, بندہ سست ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر دے, بھول جائے. کہتے ہیں یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. یہ تو پھر ستم ہو جائے گا, بندے کی طرف سے ظلم ہو جائے گا کہ جس کو اس کے آقا نے اتنا یاد کیا ہو اور وہ اپنے آقا ہی کو بھول جائے.
تو فرمایا غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم، یعنی اچھے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے غم میں پڑے ہوئے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قید خانے میں ہے۔ تو فرمایا کہ خوب ہیں قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، یعنی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت کی قید سے ہمیں کوئی نہ نکالو، ہم اس محبت میں غرق ہیں، وہی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ اور واقعی میں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب جائیں، اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا دیں انشاءاللہ العزیز۔ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت آ جائے گی، وہ نمازوں کا پابند بن جائے گا، وہ روزے دار بن جائے گا، وہ عبادت گزار بن جائے گا، وہ نیک اعمال کرنے والا بن جائے گا، اس کے چہرے پر داڑھی بھی سج جائے گی۔ تو اگر بندے کے دل کے اندر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہے، وہ حرام کاموں سے بچنے لگ جائے گا، وہ برے راستوں سے یہ دور ہو کر نیکی کے راستے پر چل پڑے گا، وہ کسی کا مال دبانے سے پہلے وہ سوچے گا کہ نہیں مجھے میرے آقا کو منہ دکھانا۔ تو پھر جب محبت سما جائے گی دل میں، جب دل یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مدینہ بن جائے گا، تو پھر بندہ نیکوکار بن جائے گا، پھر بندہ نیک اعمال کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا اور وہاں کی ہر چیز جگمگانے لگی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مکہ المکرمہ کی جو 53 سالہ زندگی اور اس میں بھی 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، تو ان 13 سالوں کے اندر مسلمانوں کو بالکل مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو مٹا دیا جائے اور اسلام پر چلنے والوں کو یہ مٹا دیا جائے، تاکہ یہ جو مذہب ہے یہ ابھر نہ پائے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے بھی روکا جا رہا تھا۔ لیکن جس شمع کی حفاظت یہ خداوند نے قدوس فرمائے تو پھر اسے کون بجھا سکتا؟ اللہ رب العزت نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ آپ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آ گئے تو اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر آنا یہ وجہ اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آزادانہ طور پر مسلمان عبادت کر سکے، آزادانہ طور پر ایک ایسی آزاد حکومت قائم ہو کہ جہاں پر لوگوں کو عدل و انصاف ملے، جہاں پر کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور ہر ایک کو اس کا حق یہ ادا کیا جائے، مردوں کے بھی حقوق قائم کیے جائے، عورتوں کے بھی حقوق قائم کیے جائے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے عرب کی جو سرزمین تھی وہاں پر 2 ہی طریقے کے حکم تھے، ایک مالداروں کا حکم تھا اور ایک غریبوں کا تھا۔ مالداروں کا یہ تھا کہ جو مالدار ہے وہ غریبوں کو جس طریقے سے چاہے وہ استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا تھا، اور غریب کے لیے یہی تھا کہ جو مالدار جو بھی حکم دے اس کی وہ ہمیشہ ہاتھ باندھے پابندی کرتا رہے، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے اور مالدار اگر اس سے مارے بھی تو وہ مار کھاتا رہے لیکن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ وہاں پر اسی طریقے کا ایک ہی اصول تھا، بس مالداروں کو عزت حاصل تھی، غریبوں کا کوئی مقام اور منصب نہ تھا۔ اس میں بھی مرد و عورت کے اندر بھی مردوں کو عزت حاصل تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، اور یہ اس طریقے کی ظالمانہ حکومتیں یہ قائم تھی، اور ایسا ماحول یہ عرب کی سرزمین بلکہ پورے کر رہے ارض کا یعنی کہ پوری زمین کا یہی ماحول تھا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی حکومت، ایک ایسی سلطنت قائم کی جائے کہ جس میں لوگوں کو عدل و انصاف ملے، جن میں مظلوموں کی چارہ گیری ہو سکے اور کوئی بھی انسان کسی پر ظلم ہرگز نہ کر سکے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس کے بعد سے یہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب سے بالترتیب یہ شروع ہوئی، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر اسی چیز کی بنیاد ڈالنے کے لیے ہر طریقے سے اپنے آپ نے کوشش بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں نے بھی اس کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام تھے مہاجرین و انصار اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب ان تمام جو واقعات ہیں ہجرت کے بعد کے، تو ان تمام کے لیے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسے بھی ترتیب سماعت کریں، اور ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہجری سن کے اعتبار سے سماعت کریں۔ مسلمانوں کے درمیان یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اس کے بعد سے لے کر آپ کا دور خلافت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہاں تک کہ 17 یا 18 سال گزر چکے، لیکن وہاں تک بالترتیب مسلمانوں کا کوئی کیلنڈر نہ تھا۔ جو کیلنڈر یا تاریخیں جو یاد رکھی جاتی تھی تو وہ اس طریقے سے یاد رکھی جاتی تھی کہ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر جو بھی پہلے کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا تو اس واقعے کے اعتبار سے تاریخ لوگ نوٹ کرتے تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سن ولادت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہاتھی والا واقعہ تھا، ہاتھی والے واقعے کے 55 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ 55 دن کے بعد یا 55 سال کے بعد آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اس طریقے سے وہ جو بھی بڑا واقعہ پیش آتا تھا اس کے بعد سے وہ تاریخ کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ رومیوں نے بھی اپنی تاریخ اسی طریقے سے بنائی ہوئی تھی، اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی اپنی ایک الگ تاریخ بنائی ہوئی تھی، عیسائیوں نے بھی اپنی ایک الگ تاریخ بنائی ہوئی تھی، اور عرب کے لوگ جو بھی بڑا واقعہ رونما ہو جاتا تو اس کے بعد سے وہ ایسے ہی اس تاریخ کو یہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زمانہ خلافت تھا کہ ایک شخص آیا اور آپ کی بارگاہ میں ایک خط پیش کیا اور کہا کہ فلاں شخص ماہ شعبان میں اس پر جو واجب الادا رقم ہے وہ ماہ شعبان میں ادا کرے گا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عبارت کو پڑھا، جو بچے ہیں وہ خاموش رہے، بالکل خاموش رہے، بار بیٹھے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شطر کو جب پڑھا کہ فلاں شخص پر واجب الادا جو رقم ہے وہ ماہ شعبان میں اسے ادا کرے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پر یہ نگاہ فرمائی، غور و فکر کیا اور کہا کہ ماہ شعبان کون سا، گزرا ہوا شعبان، آنے والا شعبان یا یہ شعبان؟ تو کہا کہ کون سا شعبان اور کون سی سن کے شعبان کے اندر وہ ادا کرے گا۔ اب وہ خاموش ہو گئے کہ یہ تو چیز لکھی ہی نہیں اندر، اور بتا بھی کس طریقے سے سکتے ہیں کہ کون سے شعبان میں وہ ادا کرے گا۔ اب چونکہ جب تک اس کے پیچھے سن ہجری وغیرہ یا سن عیسوی نہ لکھی ہو، کوئی سال نہ لکھی جائے، تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17ویں ہجری کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے 17 سال کے بعد آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر اس مسئلے کو سامنے رکھا، کہا کہ اس پر کوئی بات کی جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جمع ہوئے، تو کسی نے عیسائیوں کے کیلنڈر کو بتایا، تو کسی نے اور کوئی رومیوں کا کیلنڈر بتایا، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے بتاتا گیا، یہاں تک کہ ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ رب العزت نے ہمیں جو سلطنت، ہمیں جو غلبہ عطا فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد عطا فرمایا۔ تو کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم ہماری ہجری سن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد سے شروع کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے کہا کہ اب سے تمام تاریخیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد سے نقل کی جائے گی اور وہ تاریخ لگائی جائے گی، اور مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہوگا وہ قمری کیلنڈر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد سے ہوگا۔ تو پھر اس زمانے کے اندر یہ ہجری سن مرتب ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے 17 سال گزر چکے ہیں، اور اب کے بعد جو بھی تاریخیں ہوگی، جو لوگوں کو تنخواہیں دینی ہوگی، وہ تمام اسی طریقے سے ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے 1447 سال کا عرصہ گزر گیا،
1447 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج بھی قرآن ہمارے بیچ میں ویسے ہی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث طیبہ ویسے ہی موجود ہے. اور اس بار ہم جو میلاد پاک منائیں گے وہ 1500 سالہ میلاد مبارک ہے، اور وہ اس حساب سے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 53 سال کے بعد یہ ہجرت فرمائی. اور 1447 میں اگر ہم 53 سال ملاتے ہیں تو یہ پورے 1500 ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ صدی کے مکمل ہونے والا عدد یہ ہماری قسمت میں رکھا. ہم 14ویں صدی میں نہ تھے، 16ویں صدی میں شاید نہ ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں 15ویں صدی عطا فرمائی اور یہ 1500 سالہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اور بالکل ادب و احترام کے ساتھ اور پورے جذبات کے ساتھ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے لیے ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، کلام مجید کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، ذکر و اذکار کے اندر اور بھی یہ ترقی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اور بھی بڑھا دینا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ ان سہل بن سعد قال ما عدت من مبعث النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولا من وفاته ما عدو الا من مقدمه المدینہ. فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں نے نہ حضور کی بعثت کے سال سے اور نہ وفات کے سال سے اپنے سن کا آغاز کیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے اپنی سن کا آغاز کیا. یعنی مسلمانوں نے جو سن ہجری کا آغاز کیا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد سے کیا. اسی طریقے سے عرب لوگ جو اپنے سال کی شروعات ان کا جو پہلا مہینہ شمار کرتے تھے تو پہلا مہینہ یہ محرم کو شمار کرتے تھے. تو اس چیز کو بھی باقی رکھا گیا، کہا کہ ہجری یہ ماہ ہجری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد سے شروع ہوگی، لیکن اس کا جو پہلا مہینہ ہے وہ عرب کے دستور کے مطابق، رواج کے مطابق محرم سفر کے اعتبار سے شمار کیا جائے گا. گویا جب بھی محرم کی پہلی تاریخ آئے گی ہجری سن بدلتی چلی جائے گی. اب اس اعتبار سے ہم ہجری سن 1 کے اعتبار سے جو بھی واقعات رونما ہوئے اسے ہم سماعت کرتے ہوئے چلیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر چونکہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے حکم یہی تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر اللہ کی عبادت کے لیے. تو اللہ رب العزت نے چونکہ انسانوں اور جناتوں کو پیدا اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اس بات پر سب سے پہلے غور فرمایا اور کہا کہ ہمیں مسجد کو تعمیر کرنی ہے. اور جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی تو وہ جو زمین کا خطہ تھا وہ 2 یتیم بچوں کا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خاندان والوں کو بلایا اور کہا کہ کیا تم مجھے یہ خطہ بیچنا چاہو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اسے بیچیں گے نہیں بلکہ آپ کو ویسی عطا فرما دیں گے، یعنی یہ ہم ایسی عطا فرما دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہا نہیں، یہ 2 یتیموں کا مال ہے اور میں اسے ایسے ہی نہیں لے سکتا. تو پھر وہ دونوں یتیم بچے بھی جو تھے سہل اور سہیل یہ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بل نہبہ لک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اسے آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، آپ ہدیہ تو قبول کرتے ہیں، ہماری طرف سے اسے ہدیے کے طور پر قبول فرما لیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بھی انکار فرمایا. یہاں تک کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کہ تم لوگ اس کی قیمت مقرر کرو، میں اس کی قیمت ادا کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر ایک مسجد قائم کی جائے گی. تو ان لوگوں نے کہا حضور ہم اس کی قیمت کیسے مقرر کریں جس پر آپ اللہ کا گھر بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ ہی سے وصول کریں گے. لیکن آخرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 سونے کے سکوں پر اس مسجد کا جو خطہ تھا اسے خریدا گیا اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے جو آپ نے وہ مال جو ہجرت کے لیے جمع کیا تھا اس مال کے اندر سے وہ مسجد کی قیمت، مسجد نبوی کی قیمت یہ ادا کی گئی، اس زمین کی قیمت ادا کی گئی.
اور آپ غور کیجئے کہ یہ سب سے پہلی اور مدینہ طیبہ کی سب سے بڑی مسجد اور وہ مسجد کہ جسے خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ مسجد نبوی شریف ہے. اور یہ بھی جو بنی ہے جس زمین پر بنی ہے وہ زمین بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ زمین ہے کہ جو آپ نے خرید کر یہ مسلمانوں کے لیے وقف فرما دی اور پھر اس زمین پر اس زمین کے اوپر مسجد نبوی کو قائم کیا گیا. مسجد نبوی میں قیامت تک جتنے لوگ عبادت کریں گے ان تمام کا ثواب یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس روایت کو فرماتے ہیں کہ لما اراد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بناء المسجد الشریف قال یا بنی نجار ثامنونی بحائطکم ای بستانکم کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد شریف کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو بنی نجار کو بلایا اور کہا کہ تم مجھ سے اس زمین کے خطے کی قیمت لے لو. اے اذکروا لی ثمنہ لاشتریہ منکم قال لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے, ہم اس کی قیمت یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لیں گے. فابا ذالک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وابتاع ذالک منہم بعشرۃ دنانیر اداها. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور 10 دنانیر سے 10 درہم و دینار سے اس کو اس زمین کے ادا کیے گئے. من مال ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے وہ قیمت ادا کی گئی. غرض کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کو خرید لیا تو زمین کو خریدنے کے بعد اب آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ ابن لی عریشن کا عریش موسیٰ, کہا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھپر کی طرح ایک چھپر بناؤ, یعنی کہ میرے لیے یہاں پر ایک ایسی مسجد قائم کرو کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم کی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کا چھپر کیسا تھا. یہاں پر غور کرنے والی بات ہے, حدیث مبارکہ ہے, آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ ابن لی عریشن کا عریش موسیٰ, کہ میرے لیے ایسا چھپر یا ایسی مسجد بناؤ جیسی مسجد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو صحابہ کرام نے عرض کی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مسجد کیسی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتا دیا, کہا کہ وہ مسجد ایسی تھی اور اس کو اس طریقے سے تمہیں قائم کرنا ہے. ذرا غور کیجئے میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں پر, آپ کی بصارت پر, کہ میرے آقا یہ پیدا ہوئے ہیں بعد میں, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ 1000 یا 1500 سال پہلے گزر چکا ہے, لیکن میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات, موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں, کہاں عبادت کر رہے ہیں, کس مسجد میں عبادت کر رہے ہیں, وہ مسجد کیسی ہے, ان تمام حالات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا. یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا اور اسے ہی علم غیب کہا جاتا ہے, جسے اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو اللہ رب العزت چاہے تو علم غیب عطا فرماتا ہے, اور یہی وہ علم غیب کا مسئلہ ہے جسے اہل سنت والجماعت کے علاوہ کئی بد مذہب ہیں جسے قبول نہیں کرتے ہیں, اور اسے بھی شرک کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کے لیے علم غیب کا ماننا یہ شرک ہے. معاذ اللہ رب العالمین, یہی تو وہ ایمان ہے جو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو جگمگا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرمایا, کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسجد کی طرح میرے لیے ایک مسجد قائم کرو. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتایا, تو وہ تمام اسی اعتبار سے وہ مسجد قائم کرنا شروع کی. کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ابھی یہ جب چل رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جو چیزیں بتائی, تو وہ انصاری صحابہ تھے جو وہاں پر مدینہ میں رہنے والے تھے, ان کو کہا کہ ہماری جو سب سے پہلی بنیاد ڈالنی ہے, جو ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ سلطنت کا ایک قدم, ایک بنیادی چیز ہمیں قائم کرنی ہے, اور وہ بھی ایسی اس طریقے سے ہم قائم کریں گے. تو ان تمام لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہا کہ نہیں, ہم جو ہماری سلطنت یا ہمارے غلبے کے لیے جو ایک بڑی چیز قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ایک ایسی قائم ہو کہ جس کا اثر و رسوخ بھی دوسروں کے دلوں کے اندر پڑنا چاہیے. کہتے ہیں کہ چونکہ انصار وہ تھے اوس اور خزرج کے قبیلے کہ جنہوں نے کچھ وقت پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول
کہ جو منافقوں کا سردار بعد میں جا کے بنا تو اس کے لیے سونے کا تاج بنوایا تھا. کہا جب اس بدبخت کے لیے ہم سونے کا تاج بنوا سکتے ہیں تو ہم سونا جما کر کے اس کا تاج بنا سکتے ہیں. تو کہا کہ پھر ہم اللہ کے گھر اور مسجد کو قائم کرنے کے لیے کیا اپنا مال صرف نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ان تمام لوگوں نے بڑا مال جمع کیا. انصار نے مال جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بڑا مال آپ کے پاس لے کر آئے ہیں, آپ مسجد بہت بہترین طریقے سے بنائیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا نہیں مجھے اس میں کوئی رغبت نہیں ہے, میں جیسی اپنے بھائی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مسجد ہے اور جو چھپر تھا اسی اعتبار سے میں چھپر قائم کرنا چاہتا ہوں اور میری دلچسپی اسی کے اندر ہے کہ ایسی مسجد قائم کی جائے. تو کہتے ہیں اب وہ تمام کے تمام اپنے مالوں کو لے کر واپس پلٹے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کا حکم فرمایا تو جنت البقیع کے ایک کنارے پر جو اس وقت ایسے ہی چٹیل میدان موجود تھے تو وہاں پر ایک کنارے پر اینٹوں کے لیے وہ ایک زمین کو کھودا گیا اور وہاں پر اینٹیں بنائی جانے لگی. اینٹیں بنانے کے لیے حضرموت کا ایک شخص تھا جس کا نام طلق بن علی تھا. وہ آیا اور وہ وہاں سے گارے کو گونجتا تھا اور اس کے اندر سے وہ اینٹیں بناتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا کام اس قدر پسند آیا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے. فرمایا رحم اللہ عمران احسن صنعتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے کہ جو جس کام کو کرتا ہے بڑی خوش دلی سے کرتا ہے, بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے. یہاں پر ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ اگر ہم کوئی کام کو کرنے والے ہیں, کسی فن کے اندر ماہر ہیں اور جب وہ کام کرنے لگے تو بڑے خوش اور احسن انداز کے اندر اس کام کو کرے اور خوبصورتی کے ساتھ اس کام کو کرے کہ اے اس طریقے سے کام کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی راضی ہو جائے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا بھی عطا فرمائی ہے. اگر بندہ اپنا جو بھی کام کرتا ہے, جو بھی فیلڈ میں ہے, اگر وہ خوبصورتی سے اس کام کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے گا. اور رحم اس لیے فرمائے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو جس کام کے اندر ماہر ہے اسے خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے. کوئی کھانے بنانے والا ہے, وہ کھانا بنانے میں اپنے احسن طریقہ استعمال کرتا ہے. کوئی اور کام کرنے والا ہے, اس میں وہ اپنا کام کرنے کے اندر بہت ہی بہترین طریقہ استعمال کرتا ہے, خوبصورتی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. تو اس بندے پر اللہ رب العزت رحم فرماتا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے یہ الفاظ ہے. تو فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش ہوئے. وہ اینٹیں بنا کر دیتا, صحابہ کرام ان اینٹوں کو لاتے اور پھر مسجد نبوی کی دیواریں یہ قائم ہو گئی. مسجد نبوی کی جو دیواریں قائم کی گئی تو وہ کچی اینٹوں سے قائم کی گئی. اور جب اس کی بنیاد اس نے جب اینٹوں کو تیار کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور نیچے کی طرف بچھا دیا. نیچے بچھا کر پھر اس کے اندر اینٹیں رکھنے لگے اور اینٹوں کو رکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے اپنی چادر کو اپنے کندھے کی طرف اٹھایا. کہتے ہیں کہ انصار اور جو دوسرے صحابہ کرام تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اپنے آقا اور مولا کو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ خود ہی کے اٹھا رہے ہیں تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور تمام نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور پھر یہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنے آقا کے پاس دوڑے ہوئے چلے آئے اور پھر یہ اشعار پڑھنے لگے. لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المدلل. کہا کہ اگر ہم بیٹھے رہے اور ہمارے آقا کام کرتے رہے تو ہمارا یہ بیٹھنا تو گمراہی والا بیٹھنا ہو جائے گا. یعنی ہمارے آقا و مولا, ہمارے سید, ہمارے سردار یہ کام کرے اور ہم بیٹھے رہے تو ہمارا یہ بیٹھنا تو گناہ والا بیٹھنا ہو جائے گا, گمراہی والا بیٹھنا ہو جائے گا. اور کہتے ہیں وہ یہ شعر کو گنگناتے جاتے اور پھر کام کرتے جاتے, اینٹیں اٹھا کر لاتے جاتے. کوئی اینٹوں سے دیوار کو قائم کرتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا جب یہ جذبہ دیکھا, ان کا خلوص, ان کی محبتیں دیکھی تو پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ میں ان اشعار کے ساتھ میں ایک شعر اور ایک دعائیہ الفاظ اپنی طرف سے بھی ملا دیے. فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ, کہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی. اے اللہ انصار پر بھی رحم فرما, مہاجرین پر بھی رحم فرما. وہ اس شعر کے ساتھ اس کو بھی
گنگناتے جاتے اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اشعار کو بھی گنگنائے جاتے، ان الفاظوں کو بھی، وہ دعائیہ الفاظوں کو بھی گنگنائے جاتے کہ لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم انصر الانصار والمہاجرہ اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ اجر تو اجر جو ہے وہ آخرت کا ہی اجر ہے، ثواب جو ہے وہ آخرت کا ہی ثواب ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ کہتے ہیں وہ یہ شعروں کو گنگناتے جاتے اور مسجد نبی کو قائم کرتے جاتے، یہاں تک کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب بھی اینٹوں کو اٹھاتے، تمام صحابہ کرام اپنی ایک الگ رنگت میں تھے اور ہر ایک کے اوپر ایک الگ کیفیت، ایک الگ مستی چھائی ہوئی تھی اور وہ تمام کے تمام عشق رسول میں ڈوب کر یہ کام کر رہے تھے۔ کہتے ہیں اسی کے اندر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں تو آپ نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اینٹیں نہ اٹھائیے، میں آپ کی جانب سے ایک الگ اینٹ اٹھا لیا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، ایک صحابی آ گئے، کہا کہ حضور آپ نہ اٹھائیے میں اٹھا لیتا ہوں اس اینٹ کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جاؤ تم دوسری اینٹ اٹھا لو، میں بھی اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہوں۔ یہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی درس ہے اور اپنی امت کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ چاہے کتنے اونچے مقام پر فائز ہو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات آئے تو وہ غلاموں کی طرح اپنے آپ کو محسوس کریں اور دین کا کام کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک اینٹ اپنی طرف سے اٹھاتے اور دوسرے ہاتھ کے اندر دوسری بھی اینٹ اٹھاتے اور پھر کہتے جاتے کہ ایک اینٹ یہ عمار بن یاسر کی طرف سے ہے اور ایک اینٹ یہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور دونوں اینٹوں کو اٹھا کر پھر وہ دیوار قائم کرنے والوں کو دیتے، اور صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے اور وہاں پر جمع کرتے، یہاں تک کہ پھر حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک مزاحیہ انداز بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو صحابہ کرام نے اپنی طرف بلایا اور ان کی پیٹھ کے اوپر بہت ساری اینٹیں لاد دی اور تمام اینٹوں کو لاد کر پھر وہ کہنے لگے، کہا جاؤ عمار یہ اینٹوں کو وہاں پر چھوڑاؤ۔ حضرت عمار نے بھی موقع کو غنیمت جانا۔ یہ دیکھیے کتنی مزاحیہ اور کتنے دلوں کو سرور اور خوشی پہنچانے والی باتیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ موقع کو غنیمت جانا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ وہ کس طریقے سے قتل کر دینا چاہتے ہیں؟ کہا حضور دیکھیے کہ میرے اوپر جو ایک کمزور انسان ہے اس کے اوپر کتنا وزن انہوں نے لاد دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی سے شفقت کے ساتھ آپ کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا، آپ کے سر پر آپ کے بالوں میں جو دھول لگی ہوئی تھی، گرد و غبار لگا ہوا تھا، اسے جھاڑتے ہوئے آپ نے ایک تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، بلکہ ارشاد یہ الفاظ ہی نہ تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پردہ اٹھا دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن سمیہ لیسو بالذی یقتلونک تقتل الفئتین الباغیہ، کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تمہیں میرے صحابہ قتل نہیں کریں گے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں قتل کرنے والے تو باغی گروہ لوگ ہوں گے، یعنی اس وقت وہ لوگ قتل کریں گے جو باغی ہوں گے، اس دین سے پھر چکے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو تمہیں قتل کرنے والے ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَآخِرُ ذَلِكَ شَرْبَةٌ مِّنَ اللَّبَنِ، کہ اے عمار بن یاسر، یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت سمیہ تھا، اور یہ وہ صحابیہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے سماعت کیا تھا کہ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی تھے اور سب سے پہلے جنہیں شہید بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، اسلام کے سب سے پہلے شہید یہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اے سمیہ کے بیٹے تمہیں میرے صحابہ شہید نہیں کریں گے، بلکہ تمہارا آخری جو کھانا ہوگا وہ دودھ ہوگا اور تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو ایک غیب کی خبر بھی آپ نے عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد مسجد نبوی قائم ہوتی گئی، یہاں تک کہ جو مسجد نبوی کی دیواریں ہیں وہ کچی اینٹوں کی بنائی گئی، اس کے بیچ میں جو ستون قائم کیے گئے وہ کھجوروں کے درخت کے قائم کیے گئے، اور اس کی جو چھت بنائی گئی تو وہ کھجوروں کی شاخوں کی چھت بنائی گئی، اور اس طریقے سے یہ بوسیدہ طریقے سے یہ عمارت یہ قائم کی گئی۔ اور ایسے انداز میں جب یہ عمارت اور بوسیدہ ہو گئی، حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اس عمارت کو بنایا، لیکن اسی طریقے سے وہی مال و سامان اور اسی کے ساتھ آپ نے بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر سے اس میں توسیع فرمائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ کو بڑھا دیا، لیکن مال و سامان، کچی اینٹیں، وہی ستون اور وہی چھت جو ستونوں کی کھجوروں کی ڈالیوں کی جو چھت قائم کی تھی، اسی طریقے سے آپ نے چھت کو بھی بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر سے جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی تو آپ نے پورے طریقے سے مسجد نبوی کو الگ انداز میں قائم کیا، یعنی اسے پتھروں سے مزین بھی کیا، اس کی چھت بھی مضبوط چھت بنائی گئی اور اچھے انداز میں مسجد نبوی کو آپ نے تبدیل بھی فرمایا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا جو احاطہ اور جو خطہ قائم کیا تو اس میں کچھ جگہ کم پڑ گئی۔ جو ایک شخص کی جگہ تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو زمین کا خطہ کم پڑ رہا تھا اور جس شخص کی ملکیت میں تھا اس کے پاس وہ طلب کیا، کہا کہ تم اسے دے دو، اللہ رب العزت تمہیں جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا، لک بہا بیتن فی الجنت، یعنی اللہ رب العزت میں تمہیں جنت میں ایک گھر تمہیں دلاؤں گا اور اس خطے کے برابر اس سے کئی گنا بہتر تمہیں جنت میں بھی جگہ عطا فرماؤں گا۔ تو اس شخص نے اپنی معذرت ظاہر کی، کہا کہ حضور میں اہل و عیال والا ہوں اور میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں یہ خطہ اور یہ زمین آپ کو دے سکوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس شخص کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا تم اس زمین کے خطے کو مجھ سے 10,000 دینار کے عوض میں خریدتے ہو؟ تو اس شخص راضی ہو گئے، چونکہ اس وقت اتنی زمین کی قیمت ہی نہیں تھی، اب چونکہ اتنی ساری مل رہی تھی کہ جس سے پوری زندگی بیٹھے بیٹھے گزر سکتی تھی، تو وہ شخص دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ انہوں نے فوراً زمین خریدی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ وہ زمین کا خطہ جو فلاں شخص سے خریدنے والے تھے جنت کی زمین کے بدلے میں، کیا وہی سودا میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ہاں عثمان، تمہارے ساتھ بھی یہی سودا ہوگا، اگر تم وہ زمین کا خطہ دے دو تو میں تمہیں جنت کی زمین عطا فرماؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین کا خطہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہبہ فرما دیا اور جنت کی زمین آپ نے خرید لی۔ یہ عثمان اور ایسے کئی صحابہ کرام ہیں جو دنیا میں رہ کر جنت خرید رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مسلمان وہ ہیں جو اپنے رب سے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے بدلے میں جنت خریدتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اپنی جانیں خرچ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے جنت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ مقام ہمیں بھی عطا فرمائے۔ غرض کہ مسجد نبوی قائم ہو گئی، مسجد نبوی جب قائم ہو گئی تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ بھی میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے، جو کہ ہم درس سیرت سماعت کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے اعمال کی بھی فکر کریں۔ درود پاک پڑھ لیجیے پہلے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا، کہا کہ اے لوگوں، مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو، اللہ کی قسم ایک روز تم پر موت کی بے ہوشی ضرور طاری ہوگی اور پھر تم اپنی بھیڑوں کو بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ پھر اللہ سوال کرے گا، وہ اللہ جس کو نہ کسی ترجمان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربان کی ضرورت ہے، کہ کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا جس نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا، اور کیا اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ اس وقت انسان حیران اور پریشان دائیں بائیں دیکھے گا لیکن اسے کچھ بھی سجائی نہ دے گا۔ پھر وہ سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا تو اسے دوزخ کے شعلوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ جان لو، جو شخص آگ سے بچنا چاہتا ہے اور وہ ایک کھجور کا ٹکڑا دینے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے، اور جو اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو
تو وہ لوگوں سے اچھی بات یعنی نیکی کی بات کہہ کر ہی اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ یہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں سب سے پہلے اور بہترین بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ بھی عطا فرمایا، کہا کہ وہ یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا دو، یا اگر مال کو اللہ کی راہ میں دے نہیں سکتے ہو تو نیکی کی بات ہی کہو، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھاؤ بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہوئے چلے جاؤ۔ کہا کہ اپنی زبان سے نیکی کی بات کہہ دو، اور نیکی کی بات کہنا بھی یہ بھی اللہ جہنم کی آگ کے بیچ میں ایک آڑ بن جائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو جہنم سے حفاظت فرما لے گا، اور ایک نیکی کا بدلہ رب کائنات 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ کئی دوسری روایتوں میں اور بھی خطبات شامل ہیں۔ غرض کے مسجد نبوی میں اب عبادت الہی یہ شروع ہو گئی، اور وہاں پر لوگ نماز کو قائم کرنے لگے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن پہلی ہجری کے اندر جو دوسرا کام کیا مسجد نبوی کے تعمیر کرنے کے بعد، تو وہ اپنی ازواج مطہرات کے حجرے قائم کروائے۔ چونکہ تمام حجرے ایک ساتھ تو قائم نہیں کیے گئے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے نکاح میں صرف ایک ہی بیوی یعنی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہ ہوئی تھی۔ لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا، اور وہ مسجد نبوی کے دیواروں کے ارد گرد لگتے ہوئے وہاں پر وہ حجرات قائم کیے گئے۔ یہ حجرے بھی کیا تھے؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سادگی سے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا، اس سے بھی کئی گنا اور زیادہ سادگی سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرات میں قائم فرمایا۔ وہ حجرہ کیا تھا؟ اس کے اندر پتھروں کے ٹکڑوں سے دیواریں قائم کی گئی تھی، جس میں گارے کو لیپ کر اسے مضبوط بنایا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کئی جگہ پر تو کھجور کی جو چھالیں تھی اس کو لگا کر اس کی دیواریں بنا دی تھی، یعنی باہر سے ایک آڑ ہو جائے اس ویسی چیزیں رکھی گئی تھی، نہ اس کے اندر کوئی ستون تھا، اور اس کی جو چھت بھی تھی وہ بھی کھجوروں کی ٹہنیوں کی چھت تھی کہ جس کو جوڑ کر اس کو اوپر رکھ دیا گیا تھا، اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ قائم کیا گیا۔ یہ وہ حجرہ تھا کہ جہاں پر حضرت جبریل امین بھی آیا کرتے تھے۔ جبریل امین بلکہ اس کچے گھر کے اندر آنے کے لیے ترسا کرتے تھے اور رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے تھے۔ یہ وہ حجرہ تھا کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے اور اللہ کے اس دین کی تبلیغ کرنے والے ایسے شہسوار پیدا فرمائے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی در سے ایسی ایک جماعت کو قائم کیا کہ جو پھر دنیا کے جس کونے پر بھی گئے وہاں پر دین اسلام کے چراغ کو روشن کرتے چلے گئے، وہ جدھر بھی نکلے وہاں پر دین اسلام کے پرچم کو لہراتے ہوئے نکل گئے۔ یہاں سے ایک ایسی فوج قائم ہوئی کہ جس نے دنیا کے اندر سے ظلم و ستم کے اندھیرے کو یہ بجھا، ظلم و ستم کے اندھیروں کو دور کر دیا اور پوری دنیا کے اندر روشنی کو پھیلا دیا۔ یہ ایسے کچے حجرے تھے کہ جہاں کی دیواریں کچی تھی، جہاں کی چھت کچی تھی، لیکن وہاں کے لوگ جو بنے وہ بڑے ہی پکے عشق والے بنے، پکے ایمان والے بنے، کہ جنہوں نے دنیا کو منور کر دیا، اور جو قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گئے تو وہاں ان کے سامنے بھی انہوں نے ایک ایسی تہذیب، ایک ایسا تمدن پیش کیا کہ وہاں کے بڑے بڑے سورما بھی یہ ان کے سامنے شرمانے لگے کہ یہ کون سی بارگاہ سے، کون سی درگاہ سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے علم یہ کون سی درسگاہ کے اندر سیکھا ہے کہ جو اگر اپنی قلم کو اٹھاتے ہیں تو کتابیں لکھ کر، جو قلم کو اٹھاتے ہیں تو علم کے دریا بہاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جو کبھی مشورہ پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑے سے بڑا مدبر بھی ہو، بڑے سے بڑا معبر بھی ہو تو یہ ان کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کچی دیوار سے اور اپنے کچے در سے ایسی جماعت قائم کی، ایسے شہسوار قائم کیے کہ جن کی نہ مثال مل سکتی ہے، جن کی کوئی نظیر بھی نہیں مل سکتی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی اگر بات کی جائے تو وہ جو ازواج تھی وہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی بیٹیاں تھی، کئی جو تھی بڑے بڑے سرداروں کی بھی بیٹیاں تھی، اور کئی ایسی تھی
کہ جو بڑی حویلیوں کے اندر رہنے والی تھی، لیکن جب یہاں پر آئی تو وہی کچی دیواریں، وہی کھجوروں کی چھت ہے اور اس کے اندر ان کا رہنا سہنا بسیرا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے انہوں نے اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، اور ایسا محبت کا دم بھرا کہ انہیں اپنی نہ کبھی کوٹھیاں یاد آئی نہ کبھی وہ حویلیوں کو انہوں نے یاد کیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں وہ ایسی سرسار ہوئی کہ انہوں نے اپنی تمام حسرتوں کو مٹا دیا اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں وہ ڈوبتی ہوئی چلی گئی۔ بس کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حجرے بھی قائم فرمائے، اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی وہ حجرے قائم ہوتے چلے گئے۔ اب جب یہ حجرے اس وقت تک قائم رہے، یعنی آپ دیکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو یادداشت اور یادگاریں ہیں، یہ صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے تابعین، ان تمام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی، اور اس سے آج کی جو حکومت ہے، بدترین جو حکومت ہے، اس کے مقابلے میں آپ ان چیزوں کو دیکھیے کہ جو صحابہ کرام جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی دلیل صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، جو ہمیشہ کچھ لوگوں نے یہ الفاظ کو رٹا لگائے ہوئے ہیں، کوئی بھی بات نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ آپ کے حجروں سے بھی کیسے محبت کی تھی، آپ سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز سے صحابہ کرام نے کیسی محبت کی تھی، بلکہ صرف صحابہ کرام نہیں، تابعین اور تبع تابعین کو دیکھیے کہ انہوں نے کیسی محبت کی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ حجرے حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ، ان تمام کے دور کے اندر بھی ویسے ہی قائم رہے، جبکہ ان میں رہنے والا کوئی نہ تھا، ازواج مطہرات انتقال کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حجرے ویسے کے ویسے قائم تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع بھی کی گئی، لیکن وہ حجرے اسی صورت میں اسی انداز میں قائم تھے، یہاں تک کہ ولید بن عبد المالک کا یہ دور سلطنت آیا، اور اس کا جب دور سلطنت آیا تو اس نے مدینہ کے گورنر کی طرف ایک خط لکھا، چونکہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا بنو امیہ کی طرف سے، تو اس نے ایک خط لکھا، کہا کہ وہ جو حجرے ہیں انہیں منہدم کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تو فرمایا جاتا ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام کے جو بیٹے تھے، جن میں سے کچھ نام یہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو سلمہ، حضرت سہیل بن حنیف کے صاحبزادے حضرت ابو امامہ، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت خارجہ، یہ جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اور صحابہ کرام کے بیٹوں کی ایک بڑی جماعت تھی، تو ان کو جب یہ پتا چلا کہ وہ حجرے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس میں رہنا سہنا بسیرا، وہ حجرے یہ توڑ دیے جائیں گے، انہیں منہدم کر دیا جائے گا، تو وہ اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے ان کی داڑیاں بھی تر ہو گئی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس طریقے سے روئے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ فلما ورد کتابہ بذلک ضحى اہل المدینہ بالبقاء یوم وفاتہ علیہ السلام، کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے تمام لوگ ایسا روئے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت روئے تھے، یعنی مدینہ والوں پر ایسا غم چھا گیا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نشانی ہمارے بیچ میں موجود تھی، اسے منہدم کر دیا جائے گا، اسے مٹا دیا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے تھے، مزار اقدس کی بات نہیں ہے، وہ حجرے جو خالی پڑے ہوئے تھے۔ آج تو یہاں پر مزار اقدس کو بھی مٹانے کے لیے ان بدتمیزوں نے مشورے کر رکھے ہوئے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ وہ حجرات تھے جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج رہا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اور اس وقت کے بزرگان دین نے کہا کہ یہ حجرے ایسے ہی قائم رہنے دیے جاتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی، تاکہ لوگ دیکھتے اور وہاں پر جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عقیدہ پیش کیا ہے اسے بھی سماعت کرتے ہوئے چلے۔ آپ فرماتے ہیں لیتہا ترکت فلم تہدم حتی یفصل الناس عن البناء ویروا ما رضی اللہ لنبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومفاتیح خزائن الدنیا بیدہ۔ کہا کہ ان حجرات کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا اور انہیں گرایا نہ جاتا، یہاں تک کہ قیامت تک یہ قائم رہتے اور لوگ ان کو دیکھتے اور انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرتے۔ یہاں پر آتے مالدار لوگ، بڑے بڑے بادشاہ لوگ آتے، اور جب وہ ان حجرات کو دیکھتے تو سب سے پہلے ایک سبق انہیں ملتا، اور وہ صحابی رسول کے بیٹے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہے. کہا کہ وہ جب بڑے بڑے بادشاہ آتے اور ان حجرات کو دیکھتے تو سب سے پہلے انہیں ایک سبق ملتا کہ وہ رسول جو اللہ کا پیارا رسول ہے, جسے اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی تھی, لیکن انہوں نے اس طریقے سے سادگی سے زندگی بسر فرمائی. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے جنہیں اللہ رب العزت نے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے زندگی کو گزارنا یہ پسند فرمایا. کہا کہ یہ حجرے قائم رہتے تو لوگ دیکھتے, درس عبرت حاصل کرتے, لیکن یہ حجرے منہدم کر دیے گئے اور تمام صحابہ کرام یہ وہاں پر چیخ و پکار کے, وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے مدینہ طیبہ کے اندر, چونکہ صحابہ کرام تو اس وقت موجود نہ تھے, لیکن جو لوگ موجود تھے وہ تمام کے تمام وہاں پر رونے لگے, چیخ و پکار, اور مدینہ شریف میں ایک ایسا رونے والا, ایک ایسا سوگ والا ماحول ہو گیا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تھا. آج آپ دیکھیے اس سعودی حکومت کو جس نے تمام نشانیوں کو, تمام بزرگان دین کے مزارات کو جو جنت البقیع کے اندر تھے, جنت المعلا کے اندر جو مزارات تھے, ان تمام کو منہدم کر دیا. اور ان مزارات کو منہدم کرنے کے بعد یہ صرف سعودی حکومت ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں پر پھرنے والے بھی کچھ لوگ اور کچھ بد مذہب ہیں جو ان باتوں کو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کی گفتگو کو اور ان کے عقیدے کو پہچانیے, ان کے حسد کو پہچانیے. بلکہ ہمارے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر میلاد منایا جاتا ہے لیکن سعودی میں نہیں منایا جاتا. اس کی ایک وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو وہاں پر یمن کے بھی کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ شام کے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم بارک فی شامنا, اللہم بارک فی یمننا, اے اللہ ہمارے شام میں بھی برکت عطا فرما, ہمارے یمن میں بھی برکت عطا فرما. تو وہاں پر نجد کے بھی کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نجدنا, یعنی ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دعا فرمائی, اللہم بارک فی شامنا, اللہم بارک فی یمننا, اے اللہ ہمارے شام میں بھی برکت عطا فرما, ہمارے یمن میں بھی برکت عطا فرما. کہتے ہیں کہ اس وقت وہ پھر سے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نجدنا, کہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے. تیسری مرتبہ دعا فرمائے, تیسری مرتبہ وہ اٹھے اور پھر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی عطا فرمائی. کہا کہ نجد ایک ایسی سرزمین ہے جہاں سے شیطان کی سینگیں نکلیں گی اور فتنے وہاں سے اٹھیں گے. اور واقعی میں آپ دیکھیے شام کے لیے بھی میرے آقا نے دعا فرمائی, یمن کے لیے بھی دعا فرمائے, فلسطین کی مدد کے لیے اگر کوئی آگے آیا تو شام کے کچھ بندے آگے آئے, یمن آگے آیا. لیکن آج بھی وہ لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں, عیش و عشرت اور عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن انہیں امت مسلمہ کے بگڑنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے, کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. الغرض ہے کہ وہاں پر جب یہ باتیں, یہ حدیث مبارکہ یہ سامنے آئے تو وہاں کا ایک مفکر کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ ہم نبی کا میلاد اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے رہے ہیں کہ انہوں نے تمام چیزوں کے لیے, تمام ملکوں کے لیے دعا فرمائی, لیکن ہمارے نجد کے لیے دعا نہ فرمائی. معاذ اللہ رب العالمین, ثم معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ ایسی بدترین قوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ایک ایسی قیامت کے قریب بدترین قوم آئے گی کہ جن کے جو ایک ایسی باتیں کریں گے جن کی باتوں کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنا ہوگا. وہ ایسے عمل کریں گے کہ جن عملوں کو نہ تم نے کبھی دیکھا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی دیکھا ہوگا. تو وہ ایسے بدترین لوگ پیدا ہو چکے ہیں. ہمیں یہ اس پرفتن دور کے اندر سب سے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں. ہم اپنے ایمان کی حفاظت ان بد مذہبوں سے کریں کہ ان بد مذہبوں کے پاس بیٹھے رہیں, ان بد مذہبوں کی باتوں میں نہ آئیں, ان کے عقیدوں کو, ان کے نظریات کو پہچانیں کہ جو میلاد والا نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے پر اعتراض کرتا ہے فٹ سے اس سے دور ہو جائے, اپنے ایمان کی حفاظت کرے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خوشی منانے کو یہ ناجائز سمجھتا ہے اس
سے فٹ سے دور ہو جائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. غرض کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور رب کائنات ہمیں ایمان کے ساتھ موت بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.